ناظرین السلام علیکم۔ پاکستان نیوز جنکشن کے ساتھ میں بلال شیخ اس ٹائم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اشتیاق حسین شاہ صاحب۔ اشتیاق حسین شاہ جو ہیں یہ راولپنڈی پولیس کے سینئر پولیس آفیسر رہے ہیں اور شاید ہی کوئی جرنلسٹ اسلام آباد پنڈی کا جو کرائم کو کور کرتا رہا ہے اور جو شعبہ پولیس سے وابستہ جو افسر ہیں وہ ان کو نہ جانتے ہوں۔ ایک طویل ان کی جد و جہد اور ان کا ایکسپیرینس ہے 1975 سے لے کے 2014 تک یہ راولپنڈی پولیس میں رہے ہیں اور ایس ایس پی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ تقریباً 38 سال انہوں نے اشتیاق شاہ صاحب نے پولیس میں خدمات سر انجام دیں اور اس لحاظ سے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ یہ کئی اہم راز، کئی اہم چیزیں، ایسی داستانیں جو لوگ سننا چاہتے ہیں یہ ان کے امین ہیں، ایک ہسٹری ہیں اور ایک آپ کہہ لیں کہ ان کے پاس اتنی یادداشتیں ہیں کہ آپ شیئر کرتے رہیں ہم آپ سے تو وہ ختم نہ ہوں، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کے پاس جو اہم چیزیں ہیں، ایسی چیزیں جو دلچسپی کی ہم آپ سے شیئر کر سکیں، آپ سے کریں۔ اشتیاق شاہ صاحب ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ 1975 میں آپ نے پولیس کو جوائن کیا جی، اس کے بعد کئی اہم واقعات پیش آئے جن کے آپ عینی شاہد اور ان کے امین ہیں۔ جس طرح آپ پولیس میں بھرتی ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب غالباً آپ کو لے کے آئے پولیس میں، پھر جنرل ضیاء الحق صاحب نے آپ کو ان کے دور میں آپ نکال دیے گئے پولیس سے، پھر جنرل ضیاء الحق ہی آپ کو واپس لے کے آئے۔ یہ ایک علیحدہ اور بڑی دلچسپ داستان ہے جس پہ ہم آپ سے اگلی قسط میں بات کریں گے۔ اس ٹائم میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں 2013 کے اس واقعے کے بارے میں راولپنڈی میں، جو ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، جو پورے پاکستان میں شاید اس کی گونج تھی اور بڑا مشہور ایک زمانے میں ہوا۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ جب ایک بم کی افواہ اور ایک خودکش حملے کی افواہ پھیل گئی تھی اور جس پہ نواز شریف صاحب بڑے ناراض بھی ہوئے، سنا ہے آپ سے، اور نواز شریف صاحب کے بارے میں جس طرح کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ وہ کینہ پرور، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں نہیں سمجھتا یہ، کہ اپنے دل میں بات رکھ لیا کرتے تھے، تو اس حوالے سے بھی سنا ہے کہ انہوں نے بات اپنے دل میں رکھی اور ایک طویل عرصے تک آپ سے پوچھتے رہے۔ یہ واقعہ کیا تھا بیسکلی، دھماکے کے جو یہ واقعہ ہے راولپنڈی میں؟ دیکھیے جی، وہ پہلی بات تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ میں نے پولیس کی سروس کی ہے، لہٰذا بہت اہم جگہوں پر رہا ہوں۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو شیئر نہیں کی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سیکریٹ ہوتی ہیں، اس پر تو میں بات نہیں کروں گا، لیکن یہ جو آپ نے پوچھا ہے یہ ایک اوپن سیکریٹ ہے، اس میں کوئی بتانے میں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ اس طرح کا واقعہ ہے کہ ابھی پرائم منسٹر صاحب نے، نواز شریف صاحب نے ابھی حلف نہیں لیا تھا، اور وزیر اعلیٰ جو تھے وہ شہباز شریف صاحب تھے۔ یہ 2013 کی بات ہے۔ تو اس وقت چائنیز پرائم منسٹر جو ہیں وہ آ رہے تھے پاکستان۔ تو اس میں یہ تھا کہ جس وقت وی آئی پی موومنٹ یا وی وی آئی پی موومنٹ ہوتی تھی تو تمام جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے ہماری، یعنی کمشنر، ڈی سی، آر پی او، سی پی او، ادرس، یہ سارے پروٹوکول کے طور پر، سیکیورٹی کے طور پر ایئرپورٹ پر جاتے ہیں، ابھی بھی جاتے ہیں، پہلے بھی جاتے تھے۔ تو میاں نواز شریف جو ہے یہ آ رہے تھے لاہور سے، تو یہ تقریباً کوئی 9:30 بجے کے قریب، 9:15 کے قریب یہ لینڈ کیا انہوں نے سول ایئرپورٹ، یہ جو پرانا ایئرپورٹ ہے یہاں پر، سول ایئرپورٹ پر لینڈ کیا اور یہ وی وی آئی پی لاؤنج میں آ کر کے بیٹھ گئے۔ تو یہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، تو جو چائنیز پریمیئر جو اس کی لینڈنگ تھی تقریباً 10:05 پر، ان کا ٹچ ڈاؤن تھا 10:05 پر۔ تو جو ہمارے سینئرز تھے، میں ایس ایس پی ٹریفک تھا اس وقت، تو جو سینئرز تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ ٹائم ہو رہا ہے ادھر پی ایف بیس پر چائنیز پریمیئر کا، تو ہم نے ادھر جانا ہے، تو شاہ صاحب آپ ذرا یہاں پر رہیں اور آپ دیکھیں ذرا میاں صاحب جب تک جائیں نا یہاں سے، تو آپ ذرا ان کو دیکھیں۔ میں ٹھیک ہے جی، میں ادھر ہی ٹھہر گیا۔ تو مجھے ایس پی اسپیشل برانچ جو تھے وہ مجھے کہنے لگے کہ شاہ صاحب ایسا ہے کہ روٹ جتنا بھی آج لگا ہوا ہے وہ آرمی نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے چائنیز پرائم منسٹر کا، تو لہٰذا میاں صاحب نے جانا ہے اسلام آباد۔ لنچ دیا ہوا تھا آصف علی زرداری نے، تو لنچ پہ جانا ہے میاں صاحب نے، تو یہ اسٹک اپ ہو جائیں گے کیونکہ آرمی والوں نے روڈ کھولی نہیں ہے۔ ٹچ ڈاؤن ہوتا گیا تو انہوں نے روڈ بلاک کر دینی ہے۔
تو جانے کسی کو نہیں دیں گے, تو میاں صاحب کو ریکویسٹ کریں کہ اگر وہ ابھی نکل جائیں تو زیادہ بہتر ہے. تو میں ٹھیک ہے جی, میں گیا میاں صاحب کو ریکویسٹ کی, بتایا میں نے میاں صاحب کو کہ میاں صاحب اس طریقے سے بات ہے. کہتے چلیں ٹھیک ہے, پھر میں نکلتا ہوں. تو میں نے بھی جانا تھا ادھر پی ایف بیس پر. اب میاں صاحب نکلنے لگے جس وقت, تو میں نے بھی اپنی گاڑی پیچھے لگوا لی, ڈرائیور گاڑی میری پیچھے لے آیا. میاں صاحب ابھی آؤٹ گیٹ سے نکلے ہوں گے اسلام آباد کی طرف, تو میں وی آئی پی لاؤنج سے نکلا ہوں. تو ایک کال سائن تھا جو سیکرٹ ہوتا ہے, اس کو چینج کر کے وی آئی پی کو دیتے ہیں مختلف کال سائن. تو اس وقت جو تھا نا, وہ ان کا کال سائن جو تھا سالار. تو جو ہمارا مین کنٹرول ہے وہ کال کرنا شروع ہو گیا اور کہنے لگا سالار, کنٹرول ٹو سالار, کنٹرول ٹو سالار. یہ جیمر ساتھ لگے ہوئے تھے گاڑیوں کے, کیونکہ ان کو پروٹوکول جو ملتا تھا نا وہ وہی پرائم منسٹر والا, بیکاز آف شہباز شریف, بیکاز ہی واز سی ایم پنجاب. تو وہ کال کر رہا تھا لیکن یہ جواب نہیں دے رہے تھے. تو میں چونکہ تھوڑے فاصلے پر چل رہا تھا, میں نے آگے سے یو ٹرن لے کے واپس آنا تھا بیس پر, انہوں نے آگے نکل جانا تھا. لیکن جس وقت ہم فلائنگ کلب کے پاس پہنچے تو میں نے کنٹرول کو پوچھا, کنٹرول کیا بات ہے, کیوں کال کر رہے ہیں, میرے آگے جا رہے ہیں, کیا ہے؟ اس نے کہا سر آگے کرال چوک میں بلاسٹ ہو گیا ہے, تو ان کو روکنا ہے کہ آگے نہ جائیں. میں کہ ٹھیک ہے. میں نے گاڑی ڈرائیور کو کہا اسپیڈ مارو, اس نے اسپیڈ ماری اور لیفٹ سائڈ سے ہم نے اوورٹیک کیا. اور میں نے پھر میاں صاحب کو اشارہ کیا, انہوں نے بلیک کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا, ریڈ ٹائی لگائی ہوئی تھی, ماشاءاللہ اچھے, بہت اچھے خوبصورت لگ رہے تھے. تو میں نے گاڑی, جب میں نے اشارہ کیا رکنے کا, رک گئے. تو میں گیا تو انہوں نے شیشہ نہیں اتارا, دروازہ کھولا ہے. اور چونکہ روز کی پروٹوکول ہوتی تھی, میرا نام سارا کچھ جانتے تھے, تو کہتے ہیں جی اشتیاق صاحب. تو میں نے کہا سر وہ آگے سنا ہے میں نے ابھی وائرلیس پر کہ بلاسٹ ہو گیا ہے, تو آپ آگے نہ جائیں. اچھا کیسے ہوا ہے؟ میں کہا سر نہیں, مجھے نہیں پتا, بالکل میں نے سنا ہے. تو میں نے گاڑی اسپیڈ ماری اور آپ کو روک لیا کہ آپ آگے نہ جائیں. کہ پھر کیا کریں؟ میں کہا سر ابھی لے دیتے ہیں ڈیٹیل, کیا ہوا ہے کیا نہیں. تو آپ میرے پیچھے یو ٹرن لے لیں, واپس آ جائیں. کہتے کدھر جائیں گے؟ میں نے کہا ابھی آپ وی آئی پی لاؤنج میں بیٹھیں, تو آپ کو آلٹرنیٹ روٹ کو دیتے ہیں جدھر سے آپ نکل جائیں. تو جب ان کو میں نے ٹرن کرایا تو اگین ہم ادھر ہی پہنچے فلائنگ کلب کے پاس ہی, اپوزٹ بالکل فلائنگ کلب کے. تو کنٹرول نے مجھے کال کی, میرا کال سائن. وہ کہتے ہیں سر وہ کیا پوزیشن ہے آپ کی؟ میں نے کہا میں میاں صاحب کو اسکاؤٹ کر رہا ہوں اور اس طرح. تو اس نے کہا سر وہ جو ابھی آپ کو اطلاع دی تھی بلاسٹ کی, وہ غلط تھی جی, جھوٹ تھی, وہ تو فیک تھی وہ میسیج. ہے کہ یار مجھے مروا دیا آپ نے, مطلب ایک اتنا ہائی لیول کا بندہ, اس کو میں نے روک کر کے اس کو ٹرن کرایا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں سر وہ فیک تھی خبر. میں نے گاڑی روکی, روک کر کے پھر گیا میاں صاحب کے پاس. میاں صاحب کو جب میں نے بتایا تو میاں صاحب غصے میں آ گئے. پہلے جتنے ماشاءاللہ سرخ لگ رہے تھے اس سے زیادہ سرخ ہو گئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا, یہ مذاق کیا آپ نے؟ میں نے کہا سر میں نے نہیں کیا, یہ مطلب ایک میسیج آئی تھی تو میں نے آپ کو کنوے کیا تھا کہ اس طریقے سے. نہیں یہ تو بہت غلط بات ہے. میں کہا جی بالکل غلط ہے, میں سمجھ رہا ہوں غلط ہے, لیکن ایسا ہوا ہے جو میں نے آپ کو بتایا. نہیں آپ اس کی انکوائری کریں اور مجھے بتائیں کہ یہ کیوں ہوا ہے, بتائیں, اپنے سینئرز کو بھی بتائیں, اور یہ مجھے انکوائری کر کے بتائیں کیوں ہوا ہے یہ سمیر صاحب. ٹھیک ہے سر. میں کہ چلیں میں سر انکوائری کرتا ہوں, آپ نکلیں, آپ لیٹ ہو رہے ہیں, روڈ بند ہو جائے گی. گاڑی واپس موڑی ہے ان کی. میں آیا ہوں کرال چوک تک, ان کو چھوڑا ہے, آگے اسلام آباد والوں نے لے لیا ان کو, یہ چلے گئے اسلام آباد. میں واپس آیا ہوں تو کالیں چل پڑی ہیں میرے لیے کہ آر پی او بلا رہے ہیں, سی پی او بلا رہے ہیں, فلانے بلا رہے ہیں. میں پیشیاں بھگت رہا ہوں, پوچھ رہے ہیں کیا ہو گیا ہے, کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے. میں نے کہا جی یہ کنٹرول سے پوچھیں. کنٹرول نے
मैसेज किया है। कंट्रोल कहता है जी कि कराल चौक से हमें किसी ने बताया ये वो। अब हमारे पास जो सिस्टम अभी भी नहीं है कि होना चाहिए कि अगर कोई आदमी कॉल करता है तो वहाँ पर साइन आ जाना चाहिए कि किसने कॉल की है कंट्रोल पर, लेकिन वो डिजिटल सिस्टम होता है, लेकिन वो नहीं है अभी। तो अब नहीं पता लग रहा था कि किसने कॉल की है। फिर नवाज शरीफ साहब सुना है आप बाद में, आपसे कब उनकी मुलाकात हुई और आपसे उन्होंने इन्वेस्टिगेशन मैं वहीं आ रहा रहा हूँ, मैं इसको मुख्तसर करता हूँ। बहरहाल मुझे ऑफिसर्स जो थे मेरे, उन्होंने मुझे कहा कि आप जो है इंक्वायरी करें इस सिलसिले में और बताएं। मैं आ गया, ऑफिस आ करके मैंने 3 एजेंसीज थी, एक स्पेशल ब्रांच, एक पुलिस, डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एक हमारी ट्रैफिक, और सॉरी चौथी ये अपना आर्मी जो डिप्लाई हुई थी उस दिन। मैंने जो उनके कर्नल थे आर्मी के, उनको फ़ोन किया, उनको सारी बात बताई और मैंने कहा अगर आपने किसी आदमी से पूछ लें कि किसी ने देखा हो कॉल करते हुए, सुना हो कैसी बात। यानी तीनों ने, स्पेशल ब्रांच ने, पुलिस के एसपी हेडक्वार्टर ने, कर्नल साहब ने, सब ने रिपोर्ट दे दी कि नो, हमने नहीं सुना ना देखा किसी को कॉल का। सारी चीज़ें अभी हो रही थी तो लंच ख़त्म हो गया है। अब मियाँ साहब वापस जा रहे हैं तो मैं एयरपोर्ट पर खड़ा हूँ तो मियाँ साहब ने मुझे देखा, बुला लिया, कहते हैं हाँ भाई क्या इंक्वायरी की है? मैं कहा सर कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा। नहीं मुझे बंदा चाहिए, कौन है? मैं सर इंशाल्लाह मैं इंक्वायरी कर रहा हूँ, मैं बताऊँगा आपको। मियाँ साहब चले गए। सेकंड डे मियाँ साहब ब्रादरान यानी मियाँ शहबाज शरीफ साहब और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने नाश्ते पर बुलाया हुआ था चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर को। तो सुबह आ गए और बदकिस्मत आदमी वहीं था एयरपोर्ट पर ही, देखा है मियाँ साहब ने मुझे, तो फिर वही सवाल। तो मैंने कहा सर हो रही है इंक्वायरी, इंशाल्लाह मैं बताता हूँ आपको। खैर चले गए, नाश्ते पर चले गए। अब चूँकि सीनियर सारे देख रहे थे कि मियाँ साहब पूछ रहे हैं मुझसे वही, तो मुझसे सीनियर्स ने भी पूछा, मैंने उनको बताया सर ये चीज़ें फलाना ढमकाना है। फाइनली इसको मैं, ये एक लंबी कहानी है लेकिन इसको मैं कट शार्ट कर रहा हूँ कि वो हुआ ये है कि मेरी अपनी जो एक्सपीरियंस था मेरा और कुछ उसके लिहाज से मैं समझ गया कि हुआ क्या है। हुआ ये था कि जो कराल चौक के पास वो है जंगल था, है अभी भी दरख्त हैं काफ़ी, उनमें तोपें खड़ी होती हैं। जो VVIP आता है ना सलामी देते हैं, उनको 21 तोपों की सलामी दी जाती है। तो जब वो तोप चली है ना तो ये वार्डन है नए, जैसे वो वहाँ ड्यूटी पर कोई खड़ा हुआ होगा, उसने जब तोप की आवाज़ सुनी है, गरज सुनी है, उससे का धमाका हो गया और उसने एकदम मैसेज चला दी कि धमाका हो गया है। असल बात थी भी यही। तो जब मैंने ये गेस किया कि ये हुआ है तो मैंने अनाउंस किया वायरलेस के ऊपर कि कोई भी वार्डन मुझे बता दे कि मुझसे मैंने ये की थी और ये जानकर की थी, मैं उसको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। कोई सामने नहीं आया, लेकिन कोई सामने नहीं आया। मैंने कहा ये उसने अच्छा काम किया, कोई गलत नहीं किया था। फिर आपने नवाज शरीफ साहब को ये बात बता दी? तो ये जब नवाज शरीफ साहब आए, मुझे अभी ये मैं सोच ही रखा था लेकिन मैंने भी किसी को बताया नहीं था। तो मुझे कमिश्नर साहब कहने लगे कि अभी मियाँ साहब आएंगे ना तो आपने सामने नहीं होना, आपने ज़रा दूर आ जाना वरना फिर आपकी सख्ती आ जाएगी। मैं ठीक है। मैं उधर गाड़ियों के पास खड़ा हुआ था, मियाँ साहब ने कि राउंड वो टर्न लेते हुए देख लिया मुझे, गाड़ी से उतरते गए तो मुझे इशारा किया आ जाओ, मैं फिर चला गया। तो मैंने कहा सर आज आप इंक्वायरी तो मैं कर रहा हूँ सर, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ बात क्या है। वो सारी मैंने उनको बात बताई। मैंने कहा सर असल बात ये हुई है, ये वहाँ पर 21 तोपों की सलामी हुई, जिस वक्त आप गुजर रहे थे उस वक्त टच डाउन हो गया था जहाज चाइनीज प्राइम मिनिस्टर का, वो हुआ है तो इसकी वजह से ये कुछ हुआ है, तो तब वो जान छुट्टी है उसमें, वो ये वाक़या था। जी नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरह चीनी सदर की आमद पे दी जाने वाली तोपों की सलामी ने रावलपिंडी पुलिस की दौड़ें लगवा दी और किस तरह नवाज शरीफ साहब जो है वो इश्तियाक हुसैन शाह साहब के पीछे लग गए इस बात पे। इस हवाले से एक दिलचस्प ये उन्होंने वाक़या हमें बताया और इस किस्म के कई दिलचस्प वाक़यात के ये अमीन है जो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारे चैनल देखते रहिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया।